قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد جہاں عرب ممالک سمیت پوری اسلامی دنیا کی جانب سے اس حملے کی مذمت کی جا رہی ہے، وہیں پہ اربوں روپے کا دفاعی بجٹ رکھنے والے عرب ممالک پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ چند دن کے دوران پاکستان نے عرب دنیا میں ایک خاص مقام حاصل کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کبھی قطری وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں تو کبھی سعودی شہزادے محمد بن سلمان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں کمزور سمجھنے والے عرب ممالک آخر پاکستان کو اپنا مسیحا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا بہت واضح جواب پاکستان کی وہ عسکری طاقت ہے جس کا مظاہرہ مئی 2025 میں پاکستان نے بھارت کے خلاف کیا اور اپنے سے کئی گنا بڑی فوجی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری اہم وجہ چائنا کا ساتھ ہے، کیونکہ پاکستان گزشتہ کافی عرصے سے اپنے دفاع کے لیے چائنیز ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے، اور یہ خبریں بھی اب زیر گردش ہے کہ پاکستان کو بہت جلد چائنا کا مہلک اور تباہ کن میزائل ملنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر فضائی برتری کی بات کریں تو پاکستانی پائلٹ پہلے سے ہی چائنا میں J-35 لڑاکا طیارہ اڑانے کی مشقیں کر رہے ہیں۔ چونکہ عرب ممالک امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ براہ راست چائنا کے ساتھ کوئی دفاعی معاہدہ کریں، تو اس لیے چائنا کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا سب سے آسان اور بہتر حل ان کے پاس پاکستان ہی ہے۔ قطر سمیت مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک پاکستان کی سربراہی میں اسرائیل کو نکیل ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ انہیں کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے، اور عرب ممالک یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کو چائنا کی جانب سے دنیا کا سب سے خوفناک اور مہلک میزائل DF-41 اس سال دسمبر میں ملنے والا ہے۔ ذرائع کے مطابق DF-41 میزائلوں کی پہلی کھیپ جو 30 میزائلوں پر مشتمل ہوگی اس سال دسمبر میں پاکستان کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس خوفناک اور قاتل میزائل کی رینج تقریباً 12,000 سے 15,000 کلومیٹر تک ہے، اور یہ ماک 25 کی رفتار سے پرواز کرتا ہے، یعنی تقریباً 31,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ تیز چلتا ہے۔ اسی رفتار کی بدولت اس میزائل کو دنیا کا سب سے تیز ترین میزائل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ چائنا کی جانب سے پاکستان کو یہ میزائل ملنے کے بعد پاکستان امریکہ، چائنا اور رشیا کے بعد ایسا خوفناک اور مہلک میزائل رکھنے والا چوتھا ملک بن جائے گا۔ عرب ممالک بخوبی جانتے ہیں کہ DF-41 ایک ایسا مہلک میزائل ہے جسے امریکہ سمیت دنیا کا کوئی بھی فضائی دفاعی نظام روک نہیں سکتا، اور یہ اتنی تباہی پھیلاتا ہے جتنی تباہی 20 میزائل مل کر بھی نہیں پھیلا سکتے۔ اس لیے عرب ممالک چاہتے ہیں کہ جس طرح امریکہ نے عرب ممالک کے خلاف ڈبل گیم کھیلی، اسی طرح وہ پاکستان کے ساتھ مل کر چائنیز ٹیکنالوجی حاصل کریں اور امریکہ اور اسرائیل کو اس کا بھرپور جواب دیں۔ اس مقصد کے لیے نیٹو طرز کا ایک مسلم اتحاد بھی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کا سب سے بڑا اور واضح مقصد یہ ہوگا کہ کسی ایک مسلم ملک پر حملہ تمام مسلم ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس مسلم اتحاد کی سربراہی پاکستان کو ملنے جا رہی ہے، کیونکہ عرب ممالک جانتے ہیں کہ پاکستان نے جنگ مئی میں جس طرح بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، وہ جنگی محاذ پر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل میں اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا، کون کون سی آپشن زیر غور ہیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلا آپشن تو یہ زیر غور ہے کہ مسلم دنیا کا جو اتحاد بنایا جا رہا ہے اس کی افواج کے لیے مشرق وسطیٰ میں ایک فوجی اڈہ قائم کیا جائے۔ اس فوجی اڈے پر تمام مسلم ممالک کی دفاعی طاقت کی بھرپور نمائندگی ہوگی، اور اس مقصد کے لیے عرب ممالک کی ترجیح پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت جو بھی دفاعی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے وہ پاکستان کی اپنی بنائی ہوئی یا چائنا کی ٹیکنالوجی ہے، اور اس ٹیکنالوجی تک امریکہ سمیت کسی بھی مغربی ملک کو رسائی حاصل نہیں۔ اس کے علاوہ ترکیہ اور ایران کو بھی اس مسلم اتحاد میں اہم کردار ملنے کا امکان ہے، کیونکہ ترکیہ کے بنائے ہوئے ڈرونز پوری دنیا میں اپنی طاقت کا لوہا منوا چکے ہیں، جبکہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں اپنی میزائل ٹیکنالوجی کا بھرپور مظاہرہ بھی کیا اور اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔
اس بات پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ مسلم دنیا کی فوج امریکی یا مغربی ٹیکنالوجی سے بالکل پاک ہو، اور اس بیس کی بنیاد چین، پاکستان، ترکیہ اور ایران کی دفاعی ٹیکنالوجی پر رکھی جائے گی۔ اس سلسلے میں اہم ملاقاتیں جاری ہیں اور برسوں کے حریف ایران اور سعودی عرب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سعودی شہزادے محمد بن سلمان سے اس حوالے سے ایک اہم ملاقات بھی کی ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں امریکی گنڈے اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے ایک ایئر بیس بنی تو اس میں پاکستانی ساختہ JF-17 تھنڈر بلاک 3، چینی ساختہ J-10C، PL-17، PL-15 اور DF-41 میزائل اہم کردار ادا کریں گے، جبکہ ترکیہ کے ڈرونز اور ایرانی میزائل ٹیکنالوجی بھی اس بیس کا حصہ ہوگی۔ اگر مشرق وسطیٰ میں اسلامی اتحاد کی یہ بیس بن گئی تو مشرق وسطیٰ کا گنڈا اسرائیل مسلم دنیا کے خلاف کسی بھی جارحیت سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ گزشتہ چند دن کے دوران پاکستان نے عرب دنیا میں ایک خاص مقام حاصل کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کبھی قطری وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں تو کبھی سعودی شہزادے محمد بن سلمان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں کمزور سمجھنے والے عرب ممالک آخر پاکستان کو اپنا مسیحا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا بہت واضح جواب پاکستان کی وہ عسکری طاقت ہے جس کا مظاہرہ مئی 2025 میں پاکستان نے بھارت کے خلاف کیا اور اپنے سے کئی گنا بڑی فوجی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری اہم وجہ چائنا کا ساتھ ہے، کیونکہ پاکستان گزشتہ کافی عرصے سے اپنے دفاع کے لیے چائنیز ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے، اور یہ خبریں بھی اب زیر گردش ہے کہ پاکستان کو بہت جلد چائنا کا مہلک اور تباہ کن میزائل ملنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر فضائی برتری کی بات کریں تو پاکستانی پائلٹ پہلے سے ہی چائنا میں J-35 لڑاکا طیارہ اڑانے کی مشقیں کر رہے ہیں۔ چونکہ عرب ممالک امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ براہ راست چائنا کے ساتھ کوئی دفاعی معاہدہ کریں، تو اس لیے چائنا کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا سب سے آسان اور بہتر حل ان کے پاس پاکستان ہی ہے۔ قطر سمیت مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک پاکستان کی سربراہی میں اسرائیل کو نکیل ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ انہیں کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے، اور عرب ممالک یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کو چائنا کی جانب سے دنیا کا سب سے خوفناک اور مہلک میزائل DF-41 اس سال دسمبر میں ملنے والا ہے۔ ذرائع کے مطابق DF-41 میزائلوں کی پہلی کھیپ جو 30 میزائلوں پر مشتمل ہوگی اس سال دسمبر میں پاکستان کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس خوفناک اور قاتل میزائل کی رینج تقریباً 12,000 سے 15,000 کلومیٹر تک ہے، اور یہ ماک 25 کی رفتار سے پرواز کرتا ہے۔